اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آخر کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ وہ کیا نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں؟ تو سنو، تمہارا رب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے، میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں۔ تہجد ایک وہ واحد نشانہ ہے جو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا غفلت کی نیند میں سو چکی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور اپنی درد بھری داستان سناتے ہیں، پھر تہجد ایک ایسی روشنی بن جاتی ہے جو معجزات کے راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، تو جان رکھو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے۔ کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لو اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دعائیں کرنے کی توفیق دے رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے بند کتاب کو خود کھولو۔ یاد رکھو، جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے نا، تو وہ تقدیروں کو بھی پلٹا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دل شکستہ نہ ہو اور نہ غم کر، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دل کے خالق سے دل کا گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ تہجد کے وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود کے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے۔ جان رکھو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رب تمہیں کتنا غور سے سنتا ہے تو تم دنیا میں کسی کے آگے اپنے دکھ بیان نہ کرو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو وہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہی پوچھنے کے لیے کہ میرے بندوں کو کیا چاہیے جو یہ اپنا آرام ترک کر کے میرے آگے سجدے میں رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ جیسے تہجد کی نماز کو باقی نمازوں سے خاص رکھا ہے نا، ویسے ہی تہجد پڑھنے والوں کو بھی خاص رکھا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تو اگر تمہیں درد ساری رات سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اسے تمہاری دعا کا انتظار ہے۔ مانگ لو، منا لو اپنے روٹھے رب کو جو شدت سے تمہاری دعا کا منتظر ہے۔ معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی، توبہ کر کے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، کیونکہ تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیاز کر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تہجد کی دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کے آگے جھکنے کی بجائے، در در جھولی پھیلانے کی بجائے، اس ایک عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اسی کے آگے جھکتے ہو، راتوں میں اٹھ کر اسے مناتے ہو۔ تو جان لو، بہت جلد اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ جن دعاؤں کو تم نے تہجد کے سجدوں میں مانگا تھا نا، وہ جلد قبولیت کی منازل پر پہنچنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔